السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیار دوست، ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیم ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو، آج کا عنوان ہے اس جہاں سے پہلے اللہ میں نے کس چیز کو پیدا کیا۔ دوستو، بیان فرما رہے ہیں خوبصورت انداز میں قاری حنیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ، اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا۔ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے۔ تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی،
रसूलों सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नजीयुल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, ओ तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन, मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूँ, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूँ, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं, अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। इस मामले में मुझे मोहताजी कोई नहीं, सिर्फ क़यामत तक के लोगों को शान मुस्तफाई बताना चाहता हूं कि तुम्हें उस आने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का पता चल जाए, शान का पता चल जाए, मर्तबे का पता चल जाए, उनकी बुजुर्गी का पता चल जाए, मालूम हो जाए कि खुदा का महबूब कौन है। वरना अल्लाह की जात बेनियाज है, उसे कौन सी करारदाद पे तायीद कराने की, उसने किसी हुकूमत को थोड़ा ही भेजना है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे पैगंबरों, मेरी नबूवत का ताज ओढ़ने वालों, मेरी शरीयत को तस्लीम करने वालों, मेरी तौहीद का डंका बजाने वालों, और नूह अलैहिस्सलाम तो हजारों साल मेरी तौहीद का डंका बजाएगा, पत्थर भी खाएगा, जख्म भी खाएगा, मार भी खाएगा। ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, तुम बड़े बड़े दर्द उठाओगे, बड़े बड़े दुख उठाओगे मेरी तौहीद की वजह से, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जहां मेरी खुदाई का डंका बजाओगे वहां मेरे महबूब की मुस्तफाई का डंका भी बजाओगे। तुम्हारे जिम्मे ये काम लग गया, मेरी शरीयत का ऐलान करो, मेरी यकताई का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो, मार खाओ, हड्डियां खत्म करा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन। एक एक दिन में 70 पैगंबरों की गर्दनें उड़ा दी गई। नबी किसी पे जुल्म नहीं करते, नबी गुनाहों से मासूम होता है, नबी जुर्म नहीं करता, नबी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। खुदा की कसम, ये तय इस बात पर पैगंबरों की गर्दनें काट दी गई कि अल्लाह एक है, मुश्किल कुशा वो है, हाजत रवा वो है। अल्लाह किसी नबी ने माज़ अल्लाह चोरी नहीं की, किसी पैगंबर ने डाका नहीं मारा। इस जुर्म की पैदाइश में एक एक दिन में 70 नबियों की गर्दनें उड़ा दी गई। कुरान पाक कहता है, अल्लाह पाक ने फरमाया
میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا. پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں. نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑھائے. اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غمگسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. بے شک اللہ ہے. کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے. اللہ اکبر. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا. اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. فرمایا ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا. کیا ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو. خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے. مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے. ورنہ ایسا کبھی نہ ہو. اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا. اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين،
میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا، انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو۔ آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیس علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر، میری ایک وصیت سن، میری آخری بات سن۔ جی ابا فرماؤ۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ پاک سے مانگنا، اس کے دربار میں جھولی پھیلانا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا، اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا، اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کائنات سے۔ لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا۔ ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں، انسانیت کے ابا آپ ہیں، سارے جہان کے سردار آپ ہیں، اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو، یہ کون ہے؟
فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا، بڑا وقت گزار کے آیا، میں نے جنت میں رہائش رکھی، میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ، سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ اور جنت کی ایک ایک نہر پہ اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا، اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے اور تم اپنے حلقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری حنیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے، کتنا بڑا مانتا ہے، کس حیثیت سے مانتا ہے، پتہ تو چلے۔ یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی، یاد رکھنا اسے بھی۔ اور پیچھے چلو، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو جنت میں، لیکن اکیلے ہیں، اکیلے ہیں۔ تنہائی، خلوت، پریشانی، اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی، اپنا ہم اثر کوئی نہیں، ہم جنس کوئی نہیں۔ تجربہ کر لو، کوئی بہت عالیشان محل، ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو، ایک دن میں گھبرا جائے گا، بلکہ ایک گھنٹے میں ہی، کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں پنکھوں کو، کیا کروں ایئر کنڈیشن کو، کیا کروں خوبصورتی کو، میں تو یہاں اکیلا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی، خلوت میں پریشانی ہوئی، اکیلا پن محسوس کیا، اللہ پاک نے جوڑا، کیا دوں؟ آواز آئی، چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے، اس کا حق مہر یہ ہے، یہاں کھڑے کھڑے، یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں، کوئی چیز ابھی نہیں بنی، ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے، لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے، گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی یوں کرتا ہوں۔ صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پہ، اور لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں، جبریل بھی بھیجتا ہے، سارے فرشتے بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجتے رہنا۔ یعنی درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ خدا بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہے، فرشتے شامل ہیں۔ اب یہ مضمون نہیں، لیکن بات چل رہی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 22 برس 5 مہینے 15 دن میں بتدریج قرآن کریم پورا ہوا۔ سمجھ لو بات کو، کام آئے گی انشاءاللہ قبروں میں عقیدہ بناؤ گے تو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی جب آیت اترتی تھی، نازل ہوتی تھی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تو صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر بھی پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں انہوں نے عمل کرنا تھا۔ وہ تو اتنے پکے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام آگے نکل گئے، فاروق اعظم پیچھے رہ گئے قرآن کریم میں پڑھنے میں۔ تو کس نے پوچھا اے عمر تیرا ذہن کمزور ہے کہ نہیں، حافظہ کمزور ہے کہ نہیں، کہ پھر پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میں جو قرآن سیکھتا ہوں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں، اگلے دن پھر دوسرا سبق لیتا ہوں۔
نماز کی آیت آئی تو صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے دکھایا کہ رکوع یوں کرنا. اب قرآن میں جو ہے ورکعوا رکوع کرو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر کے نہ دکھلاتے تو کیا پتا چلتا کہ رکوع کسے کہتے ہیں اور کس طرح ہو. سبحان ربی العظیم پڑھے، ہاتھ کہاں رکھیں، نگاہ کہاں ہونی چاہیے، پیر کس طرح ہونے چاہیے، کمر کس طرح ہونی چاہیے، سر کس طرح ہونا چاہیے، یہ کیسے پتا چلتا. اسی لیے قرآن نے کہا واسجدوا سجدہ کرو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے دکھلایا. گھٹنے کہاں رکھو، کونیاں کیسے رکھو، ہاتھ کہاں رکھو، ناک کیسے رکھو، ماتھا کیسے رکھو، یہ سب کچھ کر کے دکھایا. اسی طرح صحابہ کرام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کرام نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. اتنا بڑا جو حکم آیا ہے، اتنی بڑی جو شان آئی ہے کہ درود بھیجو، درود پڑھو، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیں کیسے درود پڑھیں ہم. بے شک بے شک. حق بھی تھا پوچھنے کا، صحابہ کرام نے پوچھا بھی. اب توجہ کرنا، پہلے یہ لفظ سمجھ لو میرے، قرآن سمجھنے کے لیے ضد نہ کیا کرو بے شک کہ میں فلاں فرقے کا ہوں، فلاں مولوی کا مقتدی ہوں. اللہ کا قرآن سمجھ کر سمجھو. کسی فرقے اور ضد کی اینک لگا کے قرآن نہ دیکھو. اگر سبز رنگ کے شیشے لگاؤ گے جہاں سبز نظر آئے گا، سفید لگاؤ گے سفید نظر آئے گا. جب تو قرآن کو ضد کی نگاہ سے دیکھے گا تجھے قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ایمان کی نگاہ سے دیکھ، نور ایمانی کی نگاہ سے قرآن پڑھا کر. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح درود پڑھیں. اتنا بڑا جو درجہ ہے کہ خدا بھی بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت کی چادر درود پڑھنے والے کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا پڑھتا اگر کوئی مر گیا قیامت کے میدان میں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. اتنے بڑے ثواب کی چیز، اتنے بڑے درجے کی چیز خود سکھاؤ، خود بتاؤ کیسے ہے. فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں باوضو مسجد میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں. اللہ 1,29,000 صحابہ نے جو نقل فرمایا اور جو ساری زندگی درود پاک پڑھا وہ یہی ہے. اس میں ایک لفظ کی میں نے ہیرا پھیری نہیں کی. اللہ اکبر. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہی درود ہے، حضور کا تعلیم دیا ہوا یہی درود ہے. صدیق اکبر نے یہی پڑھا، فاروق اعظم نے یہی پڑھا، عثمان ذی النورین نے یہی پڑھا، علی مرتضیٰ نے یہی پڑھا، حسن حسین نے یہی پڑھا، فاطمہ الزہرا نے یہی پڑھا، عائشہ صدیقہ نے یہی پڑھا، 1,29,000 صحابہ نے یہی پڑھا، 1500 سال کے ولیوں نے یہی درود پڑھا. اب ظاہر بات ہے جو ثواب اس درود کا ہو سکتا ہے وہ اور کتنا ہی عقیدت سے بنایا گیا ہو اس کا وہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اصل برکت ہے نبی کے لفظوں میں. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھایا. اب یہ جتنے بھی درود بنائے ہوئے ہیں، لکھی ہو، کروڑی ہو، تاج ہو، یہ اذان سے پہلے والا ہو، بعد والا ہو، کوئی بھی ہو، یہ عقیدت ہو تو ہو، لیکن نبی کی تعلیم کردہ سلام درود نہیں، صحابہ کرام کا پڑھا ہوا نہیں. تمہارا کیا ہے؟ تم تو اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی کہہ دو گے ہاں تم نے تو یوں کہنا ہی ہے، تم جو بندی جو ہوئے. واہ بھائی واہ، کمال ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اے تو قاری حنیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، بڑی سیرت بیان کرتا ہے، پر اندازہ لگا. اور میں یہ کہہ رہا ہوں میرے استاد
میرے ولی تیرے ولی قطب ابدال ساری دنیا محبت کے رنگ میں آ کر درود بنائے، وہ ثواب نہیں ہو سکتا جو کالی کملی والے کے الفاظ میں ہے۔ اس کی ایک موٹی نشانی میں آپ کو بتا دوں، یہی وجہ ہے کہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد تو لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر کچھ اور آتا ہے نا، نماز میں ہیرا پھیری ابھی نہیں آئی، نماز میں یہی درود، پوری امت یہی درود پڑھتی ہے، جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی بھی ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں۔ اس کے اچھا ہونے کی یہ دلیل ہے کہ سارے عملوں میں اچھا عمل نماز، اور نماز میں اچھا عمل یہ درود پاک۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی بات کہ نماز بڑا اچھا عمل ہے اللہ کے نزدیک، اور نماز میں یہ درود پڑھا جاتا ہے۔ ایک دلیل اور سن لو، اللہ پاک جل شانہ نے نیت بندھوائی ہے، یوں فرمایا یوں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ کہ ہاتھ اٹھا دو ساری دنیا سے، بیوی بچے دکان کارخانہ جائے ایسی تیسی میں تو مولا تیری بڑائی بیان کرتا ہوں، میں تو تیرا ہوں۔ اللہ اکبر کھڑے کھڑے کی، سبحانک اللہ کھڑے کھڑے پڑھا، الحمد شریف کھڑے کھڑے پڑھا، قرآن کریم کی تلاوت کھڑے کھڑے کی، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ جب آئی درود پاک کی باری، اللہ پاک نے فرمایا سیدھا ہو کر آرام سے بیٹھ کے پڑھ میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک۔ اللہ اکبر، بالکل تسلی سے بیٹھ جا، ہر انگلی کا رخ قبلے کی طرف ہو، بڑے سکون سے تسلی سے۔ ابھی تم کہو گے کہ درود کی بات کر رہا ہے، التحیات میں سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، تو سلام بھی اور درود بھی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے، 1,29,000 صحابہ نے، اہل بیت نے، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سارے ولیوں نے سلام بھی اور درود بھی نماز میں بیٹھ کے پڑھا۔ یہ جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں یہ نبی کا درود سلام نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کا سلام ہے۔ 10-15 سال پہلے جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا یہ سلام کہاں گئے تھے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی تھی، اور اب بھی جس دن بجلی نہ ہو انشاءاللہ اذان صحیح آئے گی، اللہ کرے اسپیکر رہے ہی نہ، اذان تو صحیح آئے گی۔ کسی نے ایک قلعے کی مزان بنا لی، کسی نے یوں بڑھا لی، تیرے بنے ہوئے مکان میں اگر کوئی ذرا سی لکڑ کی یا لوہے کی کلی ٹھوک کے تکلیف ہوتی ہے، اوئے مکان کی زینت کو بگاڑ رہا ہے۔ ہم نے رنگ روغن کرایا، چپس کرایا، پیسے لگائے، تو نے کیل کیوں گاڑی؟ بے شک اللہ، اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا، خدا اپنے دین میں یہ تیری بدعت کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا، کوئی چھرا نہیں لگا، سٹیر نہیں لگا، کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی، ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی، پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا، تکلیف ہے، تو یہ کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں، کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدعت برداشت کرے گا؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے، جس کی میں نے جان کر تفصیل اسی لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں، پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات سنو، پلے باندھ کے لے جانا قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایک اور ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا۔
तो जब ये अकीदा बनाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अल्लाह की जुबान है, नबी का फरमान अल्लाह का फरमान है, फिर ये दरूद पाक नबी का भी नहीं बल्कि ये दरूद पाक अल्लाह का भेजा हुआ है। जो दरूद अर्श से आया हो, जो दरूद अल्लाह ने भेजा हो, जो दरूद काली कमली वाले ने खुद तालीम दिया हो, सहाबा ने पढ़ा हो, सारी दुनिया ने पढ़ा हो, कुतुबों और अब्दालों ने पढ़े हो, जिस दरूद को पढ़ पढ़ कर लोग अल्लाह वाले बन गए हो, अल्लाह के दोस्त और करीबी बन गए हो, उस दरूद को छोड़कर आज तरह तरह के बना लिए। बेशक किसी ने अजान से पहले बढ़ाया, किसी ने अजान के पीछे बढ़ाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। खुदा की कसम सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरीना, जो मेरे दीन में नई बात निकाले फहुवा मरदूदुन, चाहे मोहब्बत के रंग में क्यों ना निकले, चाहे इश्क के रंग में क्यों ना निकले। बातें बनाते हैं लोग, ओ जी सवाब ही है ना, अगर यूं कर ले। तो मेरा ख्याल है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अभी आपने कारी हनीफ साहब का बहुत ही प्यारा बयान सुना। दोस्तों आपका बयान कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।